رومیو اس کا 10 باب اس کی 14 آیت سے لے کر 17 آیت تک۔ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا وہی خوشنما ہے اس کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری کا کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے، اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا کے پاک کلام پڑھ جانے کے بعد ہم سب کو برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ شکریہ عزیزو، ہم سب ایمان کی بابت سیکھتے رہتے ہیں۔ ایک حقیقی مسیح ہونے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی مسیحی ہو اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ واقعی مسیح کہلائے۔ سب سے پہلے مسیح یسوع پر ایمان، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہم بچائے جاتے ہیں، ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا اعمال۔ آج ہم سیکھیں گے ایمان کے متعلق، کیونکہ آج خدا کے خادم ہمارے درمیان کلام کی منادی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس وقت وہ کلام مقدس کی بہت بڑی منادی ہے۔ اس کی 17ویں آیت میں ہم نے پڑھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ یہاں پر مسیح کا کلام کہتا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ سننا آپ نے پاسٹر جوئل سے ہے، سننا آپ نے عارف سردار صاحب سے ہے، سننا آپ نے ڈاکٹر احسن صاحب سے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے سننا مسیح کے کلام سے ہے، کہ جو سچائی کا کلام ہے۔ انسان جھوٹ بولتے ہیں، انسان خادم ہوتے ہوئے بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کہوں گا، میں غلطی کر سکتا ہوں، میں غلط بول سکتا ہوں، مگر خدا کا کلام ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے، ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی سننا ہے تو کس سے سننا ہے؟ آواز نہیں آئی؟ مسیح کے خدا کے کلام سے سننا ہے جب بھی سننا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہے، سچائی پہ مبنی بات کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ جھوٹا کون ہے؟ بکار کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ اور یاد رکھیں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر کام کرے، وہ کوشش کرتا ہے ہمیں برگلائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے غلط باتیں نازیبا کام کروائے۔ مگر خدا کا کلام جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے، جب بھی برستا ہے، جب بھی گرتا ہے، ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے۔ اور کیونکہ اس لیے لکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ جب بھی آپ کو سننا ہے، سچ سننا ہے، حقیقت سننی ہے، تو ہمیشہ کس سے سنی ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ ایمان۔ اب ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ایمان نہ ہوتا تو ابراہیم قوموں کا باپ نہ کہلاتا، ایمان نہ ہوتا تو یعقوب جو ہے وہ اسرائیل نہ کہلاتا، ایمان نہ ہوتا تو جو 12 سال کے عورت کے خون جاری تھا وہ خون نہ رکتا، ایمان نہ ہوتا تو داؤد جاتی جولیت کو نہ کہلاتا۔ ہاللیلویہ۔ ایک 13 سال 14 سال کا بچہ
جو شاید ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتا ہو، مگر خدا کی غیرت کے لیے جب خدا کو اگر کہا جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اپنے ساتھ 5 پتھر لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے جاتی جولیت کو گرانے کے لیے۔ اور اسے 5 پتھروں کی ضرورت نہیں پڑتی عزیزو، پہلے ہی پتھر میں گراتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی قوت تھی، اس کے اندر ایمان تھا کہ وہ ایمان سے ایک ہی پتھر سے اسے گرا دے گا۔ ہاللویہ۔ 5 پتھر اس کے پاس کیوں تھے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ایمان کمزور تھا؟ 5 پتھر لکھا ہے کہ ایک سے نہیں گرا، دوسرے سے نہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا ایمان ایک پتھر سے ہی ایک کو نہیں 5 کو گرا دینے کا تھا، کیونکہ اس کے 4 بھائی اور تھے جاتی جولیت کے۔ اسے امید تھی، اسے پتا تھا کہ جب میں اسے گراؤں گا، جب پہلے پتھر میں گرے گا تو 4 اور آئیں گے، میں 4 کو 4 پتھروں میں گراؤں گا۔ یہ اس کے ایمان کی مضبوطی تھی۔ اور اس نے 5 پتھر اس لیے نہیں اٹھائے کہ ایک میں نہیں تو 2 میں نہیں، تیسرے میں نہیں، ساری طرح مان نہیں سیدھا کہ آج نہیں سنی گئی تے کل دعا کران گے، کل نہیں سنی گئی 3 4 5 نہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کا ایمان تھا، اس کا بھروسہ تھا، اسے پتا تھا جس پر میں مان رکھتا ہوں وہ اسے پہلے پتھر میں گرا دے، اور خدا نے اسے زور دیا، ایمان کا زور، طاقت، ایمان کی طاقت۔ اور اس نے کیا کیا؟ ایمان سے ایک ہی پتھر میں ایک ہی بار میں جاتی جولیت کو گرا دیا۔ عزیزو، ایمان کے بارے میں بڑی بڑی کنونشنز ہوتی ہیں، ایمان کے بارے میں بہت بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان تب تک مضبوط رہتا ہے جب تک ہم چرچ میں ہوتے ہیں، اور جب چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر لگتا ہے پتہ نہیں ہون ساڑی سنی چاہیے کہ نہیں سنی چاہیے، اب ہماری سنی چاہیے کہ نہیں سنی چاہیے، اب ہمارے لیے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کلام کو سیکھنے کا موقع 2 ہی جگہ پر اچھا ملتا ہے، ایک خدا کے گھر میں اور دوسرا کسی جنازے پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم کلام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے۔ 2 ہی چیزوں سے انسان سیکھتا ہے، یا شوق سے یا خوف سے۔ جو خوف سے سیکھتا ہے وہ خوف میں ہی رہتا ہے، مگر جو شوق سے سیکھتا ہے پھر وہ ابراہیم کی طرح قوم کا باپ بن جاتا ہے، پھر وہ یعقوب کی طرح اسرائیل بن جاتا ہے، پھر وہ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے بچے سے داؤد کی طرح ایک بادشاہ بن جاتا ہے۔ پر کب؟ جب وہ شوق سے کرتا ہے۔ داؤد ایک ایسا شخص گزرا، داؤد ایک ایسا بادشاہ گزرا کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، خدا جس کے بارے میں خود کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے عین مطابق ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ داؤد کا ایمان بھروسہ صرف اور صرف خدا پہ تھا، کسی کو رب تو تھا، مگر مجھے میرے خدا میں، کسی کو رب تو تھا مگر مجھے میرے خدا کا بھروسہ ہے۔ داؤد کو خدا پر بھروسہ تھا، اس کا ایمان خدا پر تھا۔ ہمارا بھی ایمان خدا پر ہونا چاہیے، ہمارا بھی بھروسہ اس پر ہونا چاہیے، تبھی ہم بڑھیں گے، تبھی ہم ترقی کریں گے۔ اب سننے کی بات کرتے ہیں۔ سننا خدا کے کلام سے ہے۔ آپ میں سے زیادہ لوگ ہو سکتا ہے کلام کو پڑھتے ہوں، میں بھی ان میں کاؤنٹ ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کلام کو پڑھتے ہوں مگر اسے سمجھ نہیں پاتے، اسے سیکھ نہیں پاتے۔ کمی آپ میں یا پڑھنے میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں نہیں ہے، کمی ایمان کی ہے۔ ایمان سے جو چیز چاہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گی۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو پہاڑ سے کہے کہ جا سمندر میں گر، تو وہ گرے گا، وہ گرے گا۔ یہاں پر 14 آیت میں لکھا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے، جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس پر کیوں کر
اس سے کیوں کر دعا کریں؟ کیا ہم مسیح پر ایمان نہیں لائے؟ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ہم سچائی سے اس کے ذریعے میں دعا کیوں نہ کریں؟ ایمان سے دعا کیوں نہ کریں؟ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بار بار خداوند کے ذریعے میں جھکنا، ایمان سے جھکنا، آپ کو وہ سب برکتیں دلا سکتا ہے جو آپ خداوند سے چاہتے ہیں، جو آپ مانگتے ہیں۔ سننے کی بات کر رہے تھے، سننے کی بات کرتے ہیں۔ آج خدا کے خادم آپ کے درمیان جو موجود ہیں، خداوند کو اسی آیت کے وسیلہ سے ہی بوجھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے خداوند نے آج یہ آیت دی کہ میں ان کی خدمت کو جو ہے وہ آپ کے درمیان پہنچا سکوں۔ سننے کی بات، جو آڈیو بائبلز ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور آپ ٹی وی چینلز پہ بھی اکثر چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، سچائی ٹیلی ویژن پہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، خدا کے خادم کے میسیجز چلتے رہتے ہیں۔ ٹی وی آن کرتی ہے، لیڈیز اپنے کام شروع کرتے ہیں، بھائی جو ہے وہ اپنے کام۔ ٹی وی آن کرنے کا مطلب صرف خدا کا کلام آپ کے گھر میں چلتا رہی ہے نہیں، بلکہ آپ کے اندر بھی چلنا چاہیے۔ اس پر جو کام ہو رہے ہیں، جو معجزات ہو رہے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پانی ہے۔ اور اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ جب اپنے گھروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ٹی وی چینل چلتے رہتے ہیں، مسیحی چینل چلتے رہتے ہیں، گیت زبور چلتے رہتے ہیں، آپ کا دھیان اس پر نہیں ہوتا تو آپ برکت نہیں پا رہے ہوتے۔ برکت آپ تب پاتے ہیں جب آپ اسے سنتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں جو چینل چلتے ہیں، جو تلاوتیں چلتی ہیں بائبلز کی، اگر آپ اسے سنتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں۔ اگر آپ اسے نہیں سنتے، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے گھر کے کام، ادھر ادھر کے کام، اور وہ چلتا رہتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ برکت نہیں پا رہے، آپ کا گھرانہ برکت نہیں پا رہا۔ آپ آڈیو بائبلز آج قرآن کے ساتھ ہم کچھ لوگوں کو دے کے جائیں گے، اور اگر انہوں نے لے کر صرف رکھ دینی ہے یا چلا کر چھوڑ دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان لانے کا بھی مسیح کو فائدہ نہیں، اور پھر ان کی خدمت کی برکت بھی جاتی ہے۔ برکت لینی ہے تو پھر کلام کو سننا ضروری ہے۔ ایمان مضبوط کرنا ہے تو پھر کلام کو سننا ضروری ہے، کیونکہ سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا، اگر نہیں سنیں گے تو ایمان نہیں پیدا ہوگا، اور سننے سے ایمان پیدا ہوگا، اور ایسا ایمان پیدا ہوگا کہ پھر کوئی اور مصیبت، تکلیف، ابلیس کا کوئی ہتھیار ہمیں گرا نہیں سکتا۔ ایک عورت تھی جو کانانی تھی، جو سامری تھی، وہ خدا یسوع کے پاس جب آتی ہے تو اسے کیا سننے کو ملتا ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کے کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، مگر پھر بھی وہ رہتی ہے، پھر بھی وہ کھڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مالک، کتے بھی تو انہیں ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ تو پھر ہمارا ایمان مسیح ہوتے ہوئے ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ سامری ہو کر ایسا ایمان رکھتی تھی کہ وہ آئی اور اپنی بیٹی کی شفا پا کر چلے گئی، مگر ہم اپنے گھٹنے ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں مگر ہمیں شفا نہیں ہوتی، ہمارے گھرانے کے حالات ٹھیک نہیں ہوتی، ہم سے سود کی لانتیں نہیں اترتی۔ اگر ہم سننا شروع کریں، لسننگ شروع کریں تو پھر ایمان بھی ہو، پھر برکت بھی پائیں، پھر قرضوں سے بھی آزاد ہو، پھر بیماریوں سے بھی آزاد ہو، پھر ہمارے گھرانے بھی آزاد رہیں، اور پھر ہم خدا سے برکتیں پائیں ہمارے گھرانے۔ صرف برکت حاصل ہوگی، ایمان پیدا ہوگا تو صرف اور صرف سننے سے۔ اور آج اگر خدا کے خادم آپ کو دے کر جاتے ہیں، اگر آپ اسے لگا کر گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلتا رہے، ہماری دیواریں سنیں کلام، ہماری گھڑیاں سنیں، ہمارے ٹیبل کرسیاں سنیں، تو پھر آپ کے گھرانے میں برکت نہیں ہوگی، پھر آپ برکت نہیں پا سکتے، پھر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے گھروں کی اشیاؤں میں سننی ہے ساری چیزیں، اگر آپ نے نہیں سننی
तो फिर उनकी यहाँ इतनी दूर से आके ये खिदमत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम तो सुना नहीं जाएगा। अगर सुना जाएगा तो फिर आपके घराने में बरकत, फिर ईमान पैदा होगा, फिर ईमान के वसीला से काम होंगे, फिर खुदावन आपके घर में आएगा, फिर खुदावन आपकी जिंदगियों में आएगा, फिर खुदावन आपके बदनों में आएगा जो उसका मस्कन है। और जब वो आपके बदनों में आएगा, आपके मस्कनों में रहेगा, इसका मतलब कि आपके अंदर ईमान है, कि आपने ईमान से उसे अंदर बसा लिया। और जब आप उसे ईमान से अंदर बसा लेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, तब आप बरकत पाएंगे, आपका खाना तब इस खिदमत का राज खुदा के हुजूर में झुकने का आपको फायदा बरकत। खुदा इस बात को आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।